کو چلا، دیکھ کر غریباں اہل بیت مصطفیٰ، فاتحہ پڑھ کر لگے کہنے بسد آہو بکا، بولی زینب اے زمین کربلا بشور شین، سونپ کر تجھ کو چلی ہوں اپنا میں بھائی حسین۔ اے زمین تجھ میں علی اصغر میرا پنہا ہوا، اے زمین تجھ میں علی اکبر میرا پنہا ہوا، اور بھی پنہا ہوا، جعفر میرا پنہا ہوا، ارشب کا بیاہ قاسم مزتر میرا پنہا ہوا، اتنے غم میں لے چلے قتل کے بازار سے، پر ہوا دامن تیرا کیا کیا درے شہوار سے، کربلا سے ایک لفظ کی چاہ شیر جلدی کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہر کا بیان، منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، منہ بند کرے کوئی کہ جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ
زہرا کا جلایا نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں نکلے گا انہی لوگوں کی. اور یہ شعر کہ لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک فکر دیکھیں کہ لے جائیں گے ہم پرچم عباس وہاں تک سنتے ہیں ستاروں کے بھی آگے ہے جہاں سنتے ہیں ستاروں کے بھی. اور یہ آخری شعر خصوصاً توجہ کہ ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی مار ہے عباس کی مار شبیر کی مار ہے. نعرہ سلوات. عرض کیا ہے کہ وہ جن کے سینے میں حسین تحریر ہوتا ہے، وہ جن کے سینے میں حسین تحریر ہوتا ہے، زندہ انہی کا دنیا میں ضمیر ہوتا ہے، زندہ انہی کا دنیا میں ضمیر ہوتا ہے. اجازت وہ جنہیں دیتی ہے فاطمہ زہرا، گھر میں انہی کے ماتم شبیر ہوتا ہے. گھر میں اجازت جنہیں دیتی ہے، اجازت جنہیں دیتی ہے فاطمہ زہرا، گھر میں انہی کے ماتم شبیر ہوتا ہے. گھر میں انہی کے ماتم شبیر ہوتا ہے. یہ مطلب دیکھیں کہ سانسوں کے باوجود وہ قضا میں رہتا ہے، سانسوں کے باوجود وہ قضا میں رہتا ہے، عزا کا منکر موت کی فضا میں رہتا ہے. سانسوں کے باوجود وہ قضا میں رہتا ہے، عزا کا منکر موت کی فضا میں رہتا ہے. عزا کا منکر موت کی فضا میں رہتا ہے. حسین تیرا عزادار ساری دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے دل کربلا میں رہتا ہے. حسین تیرا عزادار ساری دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے دل کربلا میں رہتا ہے. دیگر صلوات پڑھے گا. مطلب دیکھیں کہ زہرا کے در سے جن کی عقیدت نہیں ملی، زہرا کے در سے جن کی عقیدت نہیں ملی، حقانیت کی ان کو معرفت نہیں ملی، حقانیت کی ان کو معرفت نہیں ملی، اور فرش ادا پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، فرش ادا پہ آنے کی
فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں فرش ادا پہ فرش ادا پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں ملی۔ اور تیسرا مطلب دیکھیں خاص طور سے کہ وہ حال کر دیا کہ سلامت نہیں ملی، وہ حال کر دیا کہ سلامت نہیں ملی، بیعت کے وارثوں کو بھی میت نہیں ملی۔ وہ حال کر دیا کہ سلامت نہیں ملی، اب بیعت کے وارثوں کو بھی میت نہیں ملی۔ سرور نے اس طرح سے اڑایا سر یزید، سرور نے اس طرح سے اڑایا سر یزید، بدبخت کو سنبھلنے کی مہلت نہیں ملی، بدبخت کو سنبھلنے کی مہلت نہیں ملی۔ اور دیکھ اے یزید تو اللہ کی عدالت، دیکھ اے یزید تو اللہ کی عدالت، شہرت تو مل گئی تجھے عزت نہیں ملی، شہرت تو مل گئی تجھے عزت نہیں ملی۔ اب معین تھا ایک دن قیامت کا بس اس لیے، معین تھا ایک دن قیامت کا بس اس لیے عباس کو وغا کی اجازت نہیں ملی، عباس کو وغا کی شکریہ۔ مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ أمي الكرشفي المكي المدني الهاشمي بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وإلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بر محمد. حضرات مومنین، براقدر سامعین، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو محمد مصطفیٰ کو رسالت اور جناب امیر کو امامت دینے والا ہے۔ لائق تعریف ہے وہ ذات جس نے بہترین کائنات کو پیدا کیا اور بہترین کائنات میں بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ خدا کی بنائی ہوئی ہر شے لاجواب ہے، بے مثال ہے، کسی بھی شے کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہاڑوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، جھرنوں اور آبشاروں کا حسن لاجواب ہے، گھاٹیوں اور وادیوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، پرندے بہترین، جانور لاجواب، شیر حالانکہ وحشی ہے لیکن شیر ہے۔ تو خدا کی بنائی ہوئی ہر شے بہترین ہے، اس میں انسان لاجواب ہے۔ یہ دو پیروں والا اتنا کامیاب ہے کہ چار پیروں والوں کو قابو کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ بے بالوں پر کا ہے، لیکن جب یہ پرواز شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے اڑنے والے پرندے بھی دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جو بے پر کا ہو کر ہم سے آگے نکلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ خشکی کا رہنے والا انسان ہے، پانی میں جائے گا تو مر جائے گا، لیکن جب یہ پانی کی تہوں میں جانا شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے سمندر اور دریاؤں میں رہنے والے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ وہاں پہنچ گیا جہاں ہم نہ جا پائے۔ اس کے معنی اللہ نے انسان کو ایک قوت دی ہے، جس قوت اور طاقت کی بنیاد پر مشیت اس کو جنت اور جہنم بانٹنے والی ہے۔
उस कुव्वत का नाम है अक्ल, शऊर। जानवरों में अक्ल नहीं पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को दौलत अक्ल दी है। अक्ल का कमाल ये है कि ये आदमी को काबा कौसैन और अदना की मंजिलों तक पहुंचा देती है, और यही अक्ल की अगर कमी हो जाए तो रहमतुल लिल आलमीन अपने पहलू से उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यही अक्ल है जो एक काले हबशी को गुलदस्ता अज़ान तक पहुंचा रही है, और यही अक्ल है कि खुद मुस्तफ़ा बुरा कहने पर या लानत भेजने पर मजबूर हो रहे हैं। तो पूरा जो दारोमदार टिका हुआ है वो अक्ल के ऊपर है। अब वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या जवान, जो भी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सीरत मासूम पर अमल करेगा और ठीक मशीयत के मुताबिक चलेगा, अल्लाह उसको अजर देगा। ऐसा नहीं है बच्चा है तो पिछली सफ में बिठा दिया जाए, हाँ, कि नहीं भाई आपको छोटी प्लेट मिलेगी, वो बुजुर्ग हैं उनको बड़ी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना खानदान मायने रखता है ना डिग्री मायने रखती है। अरे नहीं साहब, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, आप 8वां पास हैं, तो परवरदिगार के यहाँ कोई डिग्री मायने नहीं रखती है, ना खानदान मायने रखता है, न रंग रूप हुस्न जमाल मायने रखता है, न ये मायने रखता है अरे साहब वो तो हैवीवेट चैंपियन है, ये तो बेचारा दुबला पतला नाइफ है, ये भी नहीं है। परवरदिगार के यहाँ अगर कोई शय माने रखती है तो वो नियत है, अमल है, किरदार है। अगर नियत अच्छी है, अमल अच्छा है, किरदार अच्छा है, तो काले हबशी जौन को हुसैन गले लगाने के लिए तैयार है। और अगर नियत में फतूर है तो फिर एक नौजवान शहजादा बचपने के आलम में हाकिम वक्त के सामने खड़ा होकर कहेगा कि मेरे बाप के मिंबर से उतर और अपने बाप के मिंबर पे जाकर बैठ। सलावत बर मोहम्मद वाली। तो अगर यही देखिए औरतों में भी है, ऐसा थोड़ी है कि औरतों ने अच्छा काम कर दिया तो मर्दों को पीछे कर दिया जाएगा। ये परवरदिगार क्या नहीं, जो अच्छा काम करेगा, ऐसा अमल करेगा वो लाजवाब है, और जिसके अमल में खराबी है परवरदिगार उसको कबूल नहीं करता है। वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है हमारे मामू होंगे, मगर अल्लाह मियाँ को ऐसे मामू पसंद नहीं है। सलावत बर मोहम्मद। परवरदिगार के रिश्तों की अहमियत थोड़ी है। हाँ, अगर खालू पुप्पा मामू अच्छा अमल पेश कर रहे हैं तो परवरदिगार मोहब्बत करेगा, और अगर अमल में कमी है तो फिर खुदा रिश्ते की बुनियाद में मोहब्बत थोड़ी करेगा कि अरे नहीं साहब वो तो हमारे ससुर हैं। तो लाख ससुर होते रहे, मशीयत कहेगी जहन्नम में जाएंगे, और ससुर की वकालत ना करिएगा वरना आप भी नहीं बख्शे जाएंगे। हाँ, सलावत बर मोहम्मद वाली। एक औरत, एक खातून अगर मुकम्मल किरदार निभा दे तो मशीयत कहती है कि तुम खातून जन्नत हो, अमल और किरदार की बुनियाद के ऊपर। वही औरत अगर अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा कर दे जो मशीयत तकाजा कर रही है, रिसालत और इमामत तकाजा कर रही है, और उसको पूरा कर दे तो फिर हुज्जत इलाही कहेगा कि हम कयामत तक हर एक के लिए हुज्जत, हमारी जद्दा फातिमा हमारे लिए हुज्जत। माने इस्लाम में अमल की अहमियत है, किरदार की अहमियत है, उम्र की अहमियत थोड़ी है। क्या रे साहब वो तो 75 साल के हैं तो 75 साल के होंगे, हमारी नजर में मोतबर है, अल्लाह मियाँ की नजर में मोतबर नहीं है। हाँ, 13 साल का बच्चा मोतबर होगा अगर रसालत की गवाही दे दे तो, अगर रसालत की गवाही दे रहा है तो मोतबर है, वरना जाने कितने बुड्ढे बैठे हुए जो मूंछों पे ताव फेर के खा के भाग गए। हदफ खाना था, लिहाजा मशीयत ने इन पर लानत भेजी कि तुम पेट भरने। अच्छा, क्या कसम खुदा की मासूम का जुमला है, अपने शिकम को मुर्दा जानवरों का कब्रिस्तान
نہ بناؤ. ہم نے کہا سرکار اللہ نے مرغا حلال کیا ہمارے لیے, مچھلی حلال کی ہمارے لیے, چوپایا حلال کیا ہمارے لیے, آپ کہہ رہے ہیں مردہ قبرستانوں کا گھر نہ, قبرستان نہ بناؤ اپنے پیٹ کو. تو شاید پڑھے لکھے لوگ جواب دیں, مولا کہاں جواب دینے والے. ہاں اب ہم لوگ اتنے مومن بھی نہیں ہے کہ سرکار خواب میں لے آئے. بھائی ہر آدمی ملا جی تھوڑی ہے جو یزید خواب میں آتا. تو دانشوران قوم و ملتی اس کا جواب دیں گے کہ بھیا دیکھو معاملہ یہ ہے, اللہ نے آم بھی بنایا ہے, اللہ نے کیلا بھی بنایا اور کھجور بھی بنایا, اور کھجور کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ آپ کھجور کھائیے, یہ معنی نہیں ہے کہ باغ بھی کا جائیے. تو ہر چیز اپنے دائرے میں اچھی ہوتی ہے, تبلیغ بھی اپنے دائرے میں اچھی ہے, ہدایت بھی اپنے دائرے میں اچھی ہے. رسول اللہ نے لٹ توڑی اٹھا لیا تھا کفار قریش کو دین بتانے کے لیے. رسول اللہ نے تلوار یا چاقو تھوڑی اٹھا لیا کہ سب کے گلے کٹ, جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو مار دیں گے. تو نہ یہ جہاد ہے نہ یہ اسلام ہے. تو پھر یہ والی تصویر کہاں سے چلی آتی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہیں نہ کوئی بہکا ہوا قدم سلاطین اور بادشاہوں کے درباروں تک پہنچا ہے, اور وہاں پر اونچی ٹوپیوں کو مذہب سمجھ کے اسلام لینے کی کوشش کر رہا ہے. لہذا چمکتی ہوئی تلواریں, کٹتے ہوئے سر, دوڑتے ہوئے گھوڑے مذہب اور جہاد دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ مصطفیٰ نے تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہا ہے. جناب امیر نے مرحب و انتر جیسوں کو حتی الامکان بچنے کا موقع دیا ہے کہ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ, لیکن پھر بھی کوئی مرنے پر تلا ہوا ہو اور حق کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے اور حملہ ہو, تب اپنی دفاع میں اسے قتل کر دینا جہاد ہے. کسی مظلوم کو پکڑ کے گردن کاٹ دینے کا نام جہاد نہیں ہے. تو یہ اصل معنی تو تبھی پتا چلیں گے جب آدمی سیرت مصطفیٰ کو جانے کیا ہے. صرف مسکراتے ہوئے دیکھ کے نکل جانے کا نام اسلام نہیں ہے. دروازے کو کھولیے, رسول اللہ کے پہلو میں آ کے بیٹھیے, اور یاد رکھیے پہلو مصطفیٰ میں بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی ہے. کل کو یہ نہ کہہ دیجیے گا ارے مولانا صاحب تو رسول اللہ کے بغل میں بیٹھے. ارے بھائی آپ رسول اللہ کے بغل میں مولانا صاحب کو لٹار دیجئے, تو اس سے کوئی عزت تھوڑی مل جائے گی ان کو. تو میں صلوات پڑھ دے محمد تو عزت تب ملے گی جب رسول کی تعلیم کو حاصل کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. تب دنیا میں اب حذیفہ یمانی ہے, عالم اسلام محبت کرتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کو بھی مانتے تھے, مصطفیٰ کی بھی مانتے تھے. اب سرکار نے ایک بار کہہ دیا فلا لوگ تھے ان منافقین میں, لیکن حذیفہ نام نہ بتانا. کتنے پائے کے بزرگ پوچھتے رہے کہ میرا نام تو نہیں تھا, میرا نام تو نہیں تھا. میں انہوں کا نہیں سرکار آپ کو ضرور بتاتے, مگر رسول اللہ نے منع کیا. دیکھیں یہ ہے مطیع, یہ ہے فرما بردار, اطاعت رسول کرنے والے. لہٰذا عوام ان سے محبت کرتی ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں. تو شاعر نے اچھی بات کہی تھی نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے تبھی ہوں گے جب آپ مصطفیٰ سے وفا کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے کوئی پتھر یا چٹان سرکار کی طرف پھینکی جائے. لہذا حضور نے اس پورے معاملے کو بچانے کے لیے, یعنی جو شریعت کا پورا دار و مدار تھا, یہ بچانے کے لیے حضور نے کئی حدیثیں ارشاد فرمائی, جس میں ایک بڑی معتبر حدیث ہے حسین منی. معاملہ ختم ہو جاتا اگر مصطفیٰ یہاں پہ رک جاتے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے میرا سوال ہے میرے سرکار کہ کوئی ایک سڑی گلی حدیث لا کے دکھائے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں منی, یہ والے چچا سے ہم ہیں اور یہ ابا سے ہم ہیں اور ان سے ہم ہیں اور یہ ہم سے ہیں اور یہ ہم سے. کچھ نہیں, کسی کے لیے نہیں فرمایا, صرف ایک کے لیے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ.
یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ہم نے کہا سرکار اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس میں مرضی حسین شامل ہے. حسین اس کے مخالف نہیں ہے. حسین حجرے میں ہو یا گھر میں ہو یا آغوش میں ہو یا کندھے پہ ہو، میری ہر رضا پہ راضی ہے. اور میری وفات کے بعد حسین میں ہوں، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں. یعنی اگر یزید کی بیعت کا انکار حسین کرے تو زمانہ سمجھ لے یہ انکار حسین نہیں، انکار مصطفیٰ ہے. اگر مدینہ امام حسین چھوڑ رہے ہیں تو زمانہ یہ جان لے کہ حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، مصطفیٰ نے چھوڑا. اگر اہل مدینہ، اہل کوفہ یا اہل مکہ حسین کی دغا بازی کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ دھوکہ حسین کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ محمد کو دیا جا رہا ہے. اگر یزید کی فوج کربلا میں حسین کو گھیر رہی ہے تو در حقیقت حسین کو نہیں محمد کو گھیر رہی ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیسے مسلمان ہیں کہ رسول کو خط لکھ رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو گھیر رہے ہیں، رسول کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان بھی ہیں. ہاں یہ بڑے کمال کی بات ہے صاحب کہ خاندان رسالت کو قتل بھی کر دیا اور اسلام بھی باقی رہا. واہ 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 سبحان اللہ. خیمے بھی جلا دیے، مسلمان بھی رہے. قرآن کو پارا پارا بھی کر دیا اور اسلام پہ کوئی حرف بھی نہیں آیا. کیا بات ہے صاحب، زبردست اسلام. تو رسول خدا نے دو لفظوں میں بات مکمل کر دی کہ اگر حر بن یزید رہائی نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یہ معمولی جرم نہیں ہے. یہ اسی کے مانند ہے کہ جیسے کوئی حدیبیہ کے موقع پر کہے کہ سرکار رسول اللہ سے اعتراض ہے، اس جملے کو کاٹ کے ابن عبداللہ لکھیے، اسی کے برابر ہے. یہ انا من الحسین اس بات کی مکمل وضاحت کر رہی ہے. اور امام حسین نے ایک کہتے ہیں کہ پورے مسئلے کو حل کر دیا. جتنے پرانے چھپے ہوئے تھے اور کچھ یزید کی بے وقوفیاں، صلوات پر محمد والی محمد. دیکھیں بزرگ کہتے ہیں جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے، اور جہاں آدمی نے ہوش کھویا ابھی بعد میں پچھتاتا ہے میں یہ غلطی کر دی، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ غلطی کر دی. دیکھا، اور یہیں سے پھر بعد میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم جوش میں آ گئے، تم نے اب غلطی کر دی، اب پکڑے گئے معاملے، اب بتائیے اب ہم لوگ کیسے کہاں تک میک اپ کریں. بڑے بزرگ سمجھاتے نہیں سمجھاتے، بیٹا یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو سب معاملات ہو جاتے ہیں، اسے جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے. یزید نے جوش میں ہوش کھویا. اور جب یہ اسیر آئے ہیں تو کہہ رہا کاش بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو مجھے داد و تحسین دیتے، ہم نے ان کے خون کا کیا خوب بدلہ لیا. میں یہیں پہ پھنس گیا، یہیں پہ پھنس گیا. کیسے پھنسا؟ بدر میں جو بھائی اسلام کی پہلی جنگ ہے بدر میں جو مارے گئے وہ تھے عتبہ، شیبہ، ولید، وہ تھے پکے کافر، اور آپ قسطنطنیہ کے مطابق جنت میں جانے والے ہیں. بھائی صلوات بر محمد. آپ تو قسطنطنیہ میں شامل تھے تو آپ تو جنت، اب جنتی آدمی کا کفار کے خون کا بدلہ لینا، یہ تو صاحب بڑی عجیب و غریب بات ہے اور سمجھ کے باہر کی بات ہے. اچھا جو مرے تھے وہ میرا خیال ہے کوئی محلے داری رہی ہوگی شاید یزید کی کچھ،
اور کچھ میرا خیال ہے دوستی وستی رہی ہوگی، ہو سکتا ہو عالم کفر میں ساتھ میں بیٹھ کے مغافیر پی لیتے ہوں، تو تکلیف ہو گئی ہو، موقع ملا چلو بدلہ لے لے، تو آدمی کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سب تو سگے رشتہ دار ہیں، سب ہندائے جگر خارا کے بھائی بھتیجے تھے، اور یہ ہندائے جگر خارا کے پوتے تھے، کیا بات ہے، کیا وراثت چل رہی ہے۔ اسلام کے تخت پہ بیٹھ کر کفار کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے نواسۂ رسول کو قتل کر کے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یزید نے بدر کے مقتولین کا نام لے کر اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اپنے آبا و اجداد کے اسلام اور ایمان کو بھی ظاہر کر دیا۔ اب قسطنطنیہ کی کوئی روایت ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، میرا سرکار سب وہیں پہ خارج ہو جاتی ہے، بیٹری ختم قسطنطنیہ کی۔ ہاں وہ ایک گاڑی ہے قسطنطنیہ، بھیا کہنا بدر کے مقتولین لیجیے سل ختم ہو گئے نکلیے، اب قسطنطنیہ بیکار ہو کے رہ گیا وہیں پر۔ ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے۔ حسین نے رسول خدا نے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا جملہ استعمال کر کے پوری دنیا کو بتا دی، بھائی رسول اللہ کے مقابلے جو کھڑے ہوئے وہ کافر تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی کہے گا نہیں صاحب رسول اللہ اسلام لائے تھے اور جو حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب مسلمان تھے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، رسول کل اسلام ہے، ان کے مقابلے جو کھڑا ہو وہ کل کفر، اور جس کو رسول کہہ دے کل ایمان اس کے مقابلے ہے وہ کل کفر، چاہے وہ عمرو ابن عبد ود ہو، چاہے مرہب ہو، چاہے انتر ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے نقاب ڈالے ہوئے ہو، چاہے نقاب ہٹائے ہوئے ہو، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اور جب رسول خدا نے کہہ دیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن تو اس کے معنی حسین کل اسلام ہے، اور کل اسلام کے مقابلے جو ہے وہ کل کفر ہے، چاہے وہ یزید ہو چاہے کوئی ہو۔ اب کل کفر کو اگر آدمی جنت میں بھیج دے گا تو بڑی مشکل یہ ہے کہ قیامت تک کوئی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ ہلکا پلکا کافر تو یہ کہہ کے کمر پہ ہاتھ رکھ لے گا ہاں کل کفر چلے جائیں اور ہم جہنم میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا صاحب، انقلاب آ جائے گا۔ ہاں یعنی جو روز محشر ججمنٹ ڈے ہے وہ پروٹیسٹ کی جگہ بن جائے گی، پوری دنیا کے یہودی نصرانی، یہ نیتن-یاہو آپ کے آئے، اور یہ یو ایس والے جو مولوی صاحب ہیں جو وہ کراتے ہیں سمجھوتے صلح، ہاں یہ سب دھرنے پردرشن پہ بیٹھ جائیں گے۔ اللہ میں کوئی بات ہے کل کفر کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، ہم لوگ جہنم میں جائیں گے نہیں، احتجاج ہو جائے گا۔ ہاں تو لہٰذا آدمی عقل کا استعمال کرے اور سمجھے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، ابلیس کو ابلیس کہے، آدم کو آدم کہے، نمرود کو نمرود کہے، ابراہیم کو ابراہیم کہے، فرعون کو فرعون مانے، موسیٰ کو موسیٰ مانے۔ اب یہ کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے ارے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا تھا، کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے صاحب۔ جناب موسیٰ کہیں گے حضور ہمیں آپ کی حمایت چاہیے ہی نہیں ہے، اگر ہماری محبت آپ کے دل میں ہے تو پھر فرعون کی بغاوت ضروری ہونی چاہیے۔ جناب آدم سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ ابلیس کی مخالفت آپ کرتے ہوں گے، موسیٰ سے محبت فرعون کی عداوت کی پوری گواہی دے رہی ہے۔ ابراہیم کا عشق اس بات کی ضمانت ہے کہ نمرود کے مخالف ہیں آپ، حالانکہ نہ ہم نمرود کو جانتے ہیں نہ ہم نے نمرود کو دیکھا ہے، مگر پھر بھی نمرود غلط تھا کیونکہ حق کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، تو جو امام کے مقابلے پر آ جائے وہ بھی باطل، جو رسول کے مقابلے پر آ جائے وہ بھی باطل۔ حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر، ولائے خلقت کونین ہر پہ کن کا اثر، ولائے خلقت کونین ہر پہ کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، اور یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے
امام حسین کا ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. جناب آدم سے لے کے 61 ہجری تک جتنے مجرم چھپے ہوئے ہیں، جتنے کلین چٹ پا کے نکل گئے ہیں، ضمانت پہ رہا ہے، ان سب کو دوبارہ اریسٹ کیا جائے گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا ہے. ورنہ آپ کرے صاحب تعجب ہوتا ہے. جیسے کوفے والوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے دیا تو دے دیا صاحب، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. اس زمانے میں ہوتے تو کوفے والوں سے ریکویسٹ کرتے کہ صاحب آپ دھوکہ مت دیجیے، آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مدینے والوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. کوفے والوں نے دغا کی لیکن مکے والوں نے بھرپور ساتھ دیا. ایک بہت بڑی جماعت، میرا خیال ہے 2-4 ہزار کی مدینے سے امام حسین کے ساتھ کربلا آ گئی تھی اور 10-15 ہزار مکے سے آ گئے تھے. اور بصرے والوں نے تو صاحب وفا کی مثال ختم کر دی، پورا بصرہ امڑ آیا تھا مدد کرنے کے لیے. سا اللہ اکبر، کیسی دوہری پالیسی ہے. شہدائے کربلا میں اکثریت کوفے کی ہے. مانتے میں کوفے کی ایڈوکیسی تھوڑی کر رہا ہوں صاحب، کوفے والوں نے دغا کی، اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن اکثریت شہدائے کربلا میں کوفے کی ہے. تو یہ بتائیے جب کوفے والوں نے دغا کی تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ دغا تو مدینے والوں نے بھی کی تھی. اور مکے والوں نے کیا کیا تھا؟ جب حسین حج کو عمرے میں بدل رہے تھے تو آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ تو ڈر رہے تھے کہ وہ خنجر جو حسین کے لیے آیا میرے نہ مار دیا جائے. تو پھر ہم روٹی بوٹی کیسے کھائیں گے، کباب کے کیسے مزے لیں گے. جیسے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کا بیان ہے کہ ارے صاحب مفت کی کباب اور مفت کے شراب کا تو مزہ ہی الگ ہے. یہ تو حج کے بعد کا بیان ہے حضور کا. تو پھر حج کے دوران کباب اور شراب کیسے ملتی؟ تو کبھی کبھی شاعر بھی بڑی اچھی بات کر جاتے. تو اس شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ وہ حج کرے نہ کرے مصلحت امام کی ہے. وہ حج کرے نہ کرے مصلحت امام کی ہے. کوئی تو کہتا کہ ٹھہرو حسین کل جانا. ایک آواز تو نکلنی چاہیے تھی نا کہ فرزند رسول آپ رکیے، ہم دیکھتے ہیں کون آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. لیکن ایک آواز نہیں نکلی. اس کے معنی دھوکے باز مکے والے بھی تھے، دھوکے باز مدینے والے بھی تھے، دھوکے باز بصرے والے بھی تھے، دھوکے باز کوفے والے بھی تھے. اور سچ کہیں تو دھوکے باز پوری دنیا تھی چند لوگوں کے علاوہ. چند لوگوں کے علاوہ سب دھوکے باز تھے. یا بعد میں جن کو شرمندگی ہوئی اور احساس ندامت لے کر وہ کھڑے ہوئے. تو احساس ندامت لے کر کھڑے ہونا بری بات نہیں ہے بھائی. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں نے 70 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے اور درجہ صحابیت کے اوپر فائز ہوئے کہ نہیں. تو 70 سال تک کافر رہے پھر مسلمان ہو گئے. اسی طرح ندامت کے آنسو لے کر حمایت حسین میں کھڑے ہو جانا کم از کم اس بات کی ضمانت ہے کہ آدمی کے دل میں حسین کا غم تھا، یزید سے بیزاری تھی. اور اسی بیزاری کو انقلاب کہا جاتا ہے جو سجاد نے اور زینب نے لوگوں کی رگوں میں پھونک دیا تھا. ورنہ وہ مردہ لوگ جن کو دسترخوان کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، جو یزید کو ذل الہی سمجھ کے جھک جھک کے فرش سلام مار رہے ہو، وہ جو اہل حرم کے لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کے خوش ہوں. اب شام میں دیکھیے گرم پانی پھینک رہے ہیں، آگ پھینک رہے ہیں، لٹا ہوا قافلہ آیا، ہم کو مزہ آ رہی ہے. کتنے ظالم لوگ ہیں. اگر شام والوں سے پوچھا ہے بھائی انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کہنے سے بگاڑا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر کیوں آئے؟ باغی ہیں. آپ کو معلوم ہے باغی ہیں، آپ کو معلوم ہے بغاوت کی ہے، آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ تو آپ کو تب پتا چلے گا جب بھرے دربار میں ایک بیمار خطبہ دے گا کہ کون باغی ہے اور کس نے بغاوت کی ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہم قیدی ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جو حاکم بنا بیٹھا ہے یہ میرے جد مصطفیٰ کا باغی ہے۔ بھائی چوتھے امام نے کہا تھا نا جب مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہاں بھیا بتاؤ یہ کس کے جد ہے؟ تو اس کا مطلب سجاد نے ایک بات واضح کر دی، ثابت ہمیں کیا جا رہا ہے باغی یہ ہے۔ بھائی رسالت کا باغی ہے کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا باغی ہے کہ نہیں ہے؟ تو امن پسند انسان کی علامت ہے کہ کم از کم کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پیروی تو حسین کی کر سکتا ہے، اور یزید کو غلط تو کہہ سکتا، اتنا تو کہہ سکتا ہے نصاب یزید غلط تھا، اس نے خاندان رسالت پہ ظلم کیا، ورنہ آپ یقین مان یہ دو کشتیوں پہ پیر رکھنا یہ انسان کو ڈبو دیتا ہے، بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور بیڑا پار کرانے کے رسول اللہ کی کوئی حدیث دکھائے جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ صاحب یزید کا دامن پکڑ لینا بیڑا پار ہو جائے گا؟ کوئی کسی کتب خانے سے کسی مولوی صاحب کی نشے میں لکھ دی انہوں نے لا کے دکھایا؟ بھائی بہت سے قلم تو نشے میں بھی چل جاتے تھے، اور کبھی کبھی واقعی نشے میں ہو گئے پورے دکھائے کوئی مولوی صاحب جو ہے وہ بیچارے جھوم رہے تھے، ان کو ہوش نہیں تھا، وہ لکھ گئے نہیں، مگر حسین کے لیے مصطفیٰ نے کھلا کھلا کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ جو حسین ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ لیکن نجات کا سفینہ کشتی نوح تھی، سیلاب آ کے چلا گیا، کشتی اپنی جگہ پہنچ گئی، اب دوبارہ وہ کشتی نہیں چلے گی، تو نجات کے لیے مصطفیٰ نے کشتی بتا دی جس کو حسین کہا جاتا ہے، اس پر جو بیٹھا وہ نجات پا گیا، مگر آدمی بیٹھ ہی نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں بیٹھ پائے گا صاحب؟ جب رسول اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بتایا یہ کشتی ہے، اس پہ جو بیٹھے گا نجات پائے گا، لیکن کشتی پہ کیا وہ پیر بڑھائے چڑھ گئے؟ کشتی کی ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی کا پتہ بھی رسول اللہ نے بتایا، ان الحسین مصباح الہدی، یہ جو حسین ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو حسین سے ہدایت پائے گا وہی نجات پائے گا، جس کو حسین سے ہدایت نہیں ملے گی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ جیتی جاگتی دلیل دے تو بات واضح ہو جائے، حر کو حسین نے پہلے ہدایت دی ہے پھر نجات دی ہے۔ صلوات بر محمد والی پہلے جناب حر کو ہدایت ملی ہے پھر نجات ملی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نجات مل گئی اور ہدایت ملتی رہے گی نا۔ اور قرآن نے سورہ بقرہ میں بڑھ کے یہاں پہ کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اس کے معنی جنت میں جانے کا خواب کوئی تب تک دیکھے نہیں، 72 حوروں کا عشق اپنے دل میں تب تک نہ لائے جب تک ہدایت نہ پا جائے۔ صلوات بر محمد والی۔ آپ صاحب ہدایت ہے نہیں، معرفت ہے نہیں۔ اب اس کے حوالے رسول اللہ کی اور بھی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ الجاہلیہ، حدیث شریف ہے پوری، ٹھیک ہے۔ اب 72 حوروں سے بھی محبت ہے اور فرشتوں سے بھی محبت ہے اور قلعوں سے بھی محبت ہے اور وادیوں گھاٹیوں سے بھی محبت ہے اور ہدایت نہیں ہے۔ اب بتائیے صاحب کیسے ملے گی؟ حوریں بیچاری منتظر ہیں وہاں پر، ارے مولوی صاحب ہدایت تو حاصل کریے پھر ہم تو آئیں ہی ہیں۔ صلوات بر محمد والی۔ تو میرے سرکار انسان کی اچھا ہدایت کیا چیز ہے دیکھیے، فی الوقت صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لینا۔ جناب حر فوج یزید میں بیٹھے ہیں لیکن عقل کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں کدھر جانا چاہیے، یہی ہدایت ہے جو حسین دینا چاہ رہے ہیں۔ آئے اور ایسا نہیں ہے کہ معصوم بچانا نہیں چاہ رہا ہوں، بس ایک جملہ اور میں بات کو تمام کروں۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام ایک شخص کی بڑی تبلیغ اور ہدایت سب کچھ کرتے رہے،
اور تقریباً 12-14 سال کے بعد جب وہ مارا گیا، غلاموں میں سے غلام تھا، تو جناب یوسف نے کہا کہ میں نے تجھے بچانے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن تیری قسمت میں یہ ہلاکت تھی، کیا کیا جائے؟ تجھے نئی راہ راست پہ آنا تھا تو نہیں آنا اور ہلاک ہوا۔ اس کے معنی حجت الہی آخر وقت تک کوشش کرتا ہے۔ جیسے امام حسین نے خطبہ آخر دیا کہ اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سرکار معلوم ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فوج یزید جانتی تھی حسین کون ہے، اور اس کے بعد قتل کر دیا۔ صاحب کمال ہے، خشک گلے پہ خنجر چلا دیا، کمال ہے ان خیموں کو نظر آتش کیا گیا کہ جس میں مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں، تعجب ہے ان بستروں کو چھینا گیا جن پر جگر گوشہ رسول تھے، وہ گوشوارے اتار لیے گئے جو حجت الہی نے دیے تھے، ان سروں کو نوک نیزہ پر اٹھایا گیا جن کو مصطفیٰ چونتے تھے جو ناز مشیت رہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایتیں کہتی ہیں جب یہ قافلہ چلا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازوں پہ چادریں ڈالی جاتی ہیں تاکہ گھر والے چہرہ نہ دیکھیں، ان کا غم نہ بڑھے۔ خدا نہ کرے کسی مومن کا سڑک پہ انتقال ہو جائے اور گھر والے آتے ہیں تو فوراً ان کی نگاہوں کو پھیرا جاتا ہے، وہ اپنے کو اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن فوج یزید نے جان بوجھ کے وہ رائے اختیار کری جہاں شہداء کے پامال جنازے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی بی بی رباب سے پوچھے کہ سر حسین کی میت کو دیکھا، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ پامال حسین کو دیکھ کے دل پہ کیا گزری۔ اللہ اکبر۔ کوئی ام لیلہ سے پوچھے کہ 18 سال کے نوجوان کو اس کیفیت میں دیکھنے کے بعد دل کو کیسے سنبھالا ہوگا، مگر روایت کہتی ہے جب امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور بی بی زینب نے خود کو ناکے کی بلندی سے گرا کے ذہن کو ہٹایا اور کہا میرے لال تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو، تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ خدا آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ تو چوتھے امام نے ایک جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں انہوں نے کشتہ ہے نجس دفنا دیے اور راغب دوش نبی خاک و خون میں ملا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک وصیت امام حسین یاد آتی ہے جس میں بنی اسد کے